السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم، سبحان اللہ رب العرش العظیم، الحمد للہ رب العالمین۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی کلامہ المجید والفرقان الحمید، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان، فمن شہد منکم الشہر فلیصم۔ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم الصوم جنہ، وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم وهو شهر أوله رحمة وأوسطه مغفرة وآخره عتق من النار، أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ عزیز نوجوانوں، اس وقت میں ہم سب رمضان المبارک کے معمولات اور اس کے اوقات کو صحیح ترتیب کے ساتھ کس طریقے سے گزاریں، اس کی فکر لے کر ہم لوگ یہاں جمع ہوئے، اور اس کے لیے نوجوان مسلسل کی آواز کو ٹھیک کرو، اور اس کے لیے نوجوان مسلسل 8-10 روز سے تگودو میں لگے ہوئے ہیں تاکہ رمضان المبارک کا کوئی حصہ ہمارا ضائع نہ ہو، اس واسطے کہ رمضان کا وقت، اس کے 24 گھنٹے، اس کے 30 دن، اس کی ہر گھڑی، اس کا ہر لمحہ، اس کا ہر منٹ، اس کا ہر سیکنڈ اتنا قیمتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ہلاک و برباد ہو وہ آدمی جس نے رمضان جیسا مبارک مہینہ پایا اور اس میں عبادتیں نہ کر کے، اس کی طرف توجہ نہ کر کے، اس کے اوقات کو صحیح استعمال نہ کر کے اپنے لیے مغفرت کا کوئی سامان پیدا نہیں کیا۔ فرمایا کہ نبی کی بد دعا ہے کہ ہلاک و برباد ہو وہ آدمی۔ آپ اور میں اگر کسی کو بد دعا دے دیں، ماں اولاد کو بد دعا دے دے، شاگرد کو استاد بد دعا دے دے، جی مرشد مرید کو بد دعا دے دے، تو آدمی پریشان ہو جاتا ہے۔ ہم جیسا آدمی جی جب کوئی بد دعا لفظ استعمال کرتا ہے تو پریشان ہو جاتا ہے، اور یہ کہتا ہے کہ کس کی بد دعا لگی پتہ نہیں، میرے کام صحیح نہیں ہو رہے ہیں، میری رات صحیح نہیں گزر رہی ہے، میرا دن صحیح نہیں گزر رہا ہے، میرے کاروبار صحیح نہیں ہو رہے ہیں، کس کی بد دعا لگی نہیں معلوم۔ لیکن تصور کرو اگر ہم اپنے جیسے لوگ بد دعا کریں تو اتنا پریشان ہو جاتے ہیں، اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بد دعا ہم کو لگ جائے تو پھر ہماری بھی ساتھ پریشانیوں میں کتنا اضافہ ہوگا۔ حدیث میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ممبر پر جب خطبہ دینے کے لیے چڑھے تو پہلی سیڑھی پر قدم رکھا تو فرمایا کہ آمین۔ حضرات صحابہ غافل نہیں رہتے تھے، سرکار کی ایک ایک ادا کو غور سے دیکھتے، اور کام بھی یہ ہے ہم جس کو اپنا بڑا سمجھ کے تسلیم کرتے ہیں اور اس کو اپنا بڑا سمجھ کے چلتے ہیں، اس کی دین کے معاملے میں ہر ادا کو دیکھنا، اس کا کھانا کیسا، اس کا پینا کیسا،
اس کا چلنا کیسا، اس کا بولنا کیسا، اس کا سونا کیسا، اس کے معاملات کیسے، اس کے اخلاق کیسے، اس کا لین دین کیسا، اس کا بچوں کے ساتھ سلوک کیسا، اس کا بیوی کے ساتھ سلوک کیسا، اس کی رات کیسے گزرتی، اس کا دن کیسے گزرتا، اس کی صبح کیسے ہوتی، اس کی شام کیسے ہوتی، یہ دشمنوں کے ساتھ کیسا معاملہ کرتا، یہ دوستوں کے ساتھ کیسا معاملہ کرتا، یہ ایک ایک چیز کو دیکھے تبھی تو جا کر یہ دین ہم تک آیا۔ نبی کیسا مسکراتے تھے، سرکار بات کیسا کرتے تھے، دشمن کے ساتھ کیسا سلوک کرتے تھے، بیویوں کے ساتھ کیا سلوک تھا، یہ چیزیں صحابہ نے دیکھی تو ہم کو معلوم۔ ہمارا فرض ہے، ہم جس کو اپنا بڑا سمجھتے ہیں دین کے معاملے میں، شریعت کے معاملے میں، اس کی ایک ایک ادا کو دیکھیں اور دیکھ کر رسالت کو فالو کریں۔ پہلی سیڑھی پہ قدم رکھا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے زبان سے ارشاد فرمایا آمین۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ سیڑھی پہ چڑھتے وقت کوئی دعا نہیں ہے، اور پہلی مرتبہ حضور نے آمین کہا تو صحابہ کو تعجب ہوا کہ ممبر پہ چڑھتے وقت کبھی کچھ بولے نہیں، آج پہلی مرتبہ آمین کیوں بول رہے ہیں؟ پھر دوسرے سیڑھی پہ قدم رکھا تو پھر سرکار کی زبان سے نکلا آمین، اور تعجب ہوا ایک کو مرتبہ اگر کوئی آدمی بولے تو اتفاق سے بولے، لیکن یہاں تو دو دو سیڑھیاں دونوں کے اوپر آمین کہا جا رہا۔ صحابہ کے تجسس میں اضافہ ہوا، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم تیسری سیڑھی پہ قدم رکھا، پھر فرمایا آمین۔ خطبہ ہوا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نیچے اترے، حضرات صحابہ کرام میں سے کسی نے سوال کیا اللہ کے رسول میرے ماں باپ آپ پر قربان ہو جائے، ہم نے آج آپ سے ایسی چیز دیکھی جو اس سے پہلے کبھی ہم نے نہیں دیکھی۔ آپ کو ممبر پر چڑھتے ہیں زمانے سے دیکھ رہے، مسجد نبوی میں جب ممبر بنا تب سے دیکھ رہے ہیں کہ آپ ممبر پر چڑھتے وقت میں کبھی کوئی دعا نہیں پڑھتے، لیکن آج اچنبھا یہ ہوا کہ پہلی مرتبہ دیکھا کہ آپ ممبر کے سیڑھیوں پہ قدم رکھ بھی رہے ہیں، زبان سے کہہ رہے ہیں آمین آمین۔ آپ کو معلوم ہے آمین کہاں بولتے ہیں؟ یا تو دعا پہ آمین بولیں گے یا تو بد دعا پہ آمین بولیں گے۔ تیرا ستیہ ناش ہو، کہو آمین تو پھر سے بد دعا ہو گئی، اللہ تجھے ہنستا ہوا رکھے، حساب تو یہ دعا ہو گئی۔ آمین یا تو دعا پہ بولیں گے یا تو بد دعا پہ بولیں گے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے نہ دعا کے الفاظ سننے میں آئے نہ بد دعا کے الفاظ سننے میں آئے، صرف آمین آمین کے الفاظ سننے میں آئے، صحابہ کو تجسس ہوا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا بات اصل یہ ہے کہ جب میں ممبر پہ چڑھ رہا تھا جبرائیل آئے، جب میں ممبر پہ چڑھ رہا تھا جبرائیل آئے، اور جبرائیل آ کر یہ کہنے لگے اے پیغمبر ہلاک و برباد ہو وہ آدمی، ہلاک و برباد ہو۔ کون بول رہے ہیں الفاظ؟ حضرت جبرائیل بول رہے ہیں۔ جبرائیل کون ہے؟ تمام فرشتوں کے سردار ہے نا، سید الملائکہ، تمام فرشتوں کے سردار۔ کس سے بول رہے ہیں؟ تمام نبیوں کے سردار سے بول رہے ہیں۔ ایک سردار دوسرے سردار سے بات کر سکتا، ایک عام آدمی ایک دم سردار سے بات نہیں کر سکتا۔ ایک سردار جو فرشتوں کا سردار ہے، سید الملائکہ ہے، 600 پر جس کے ہیں، 600 پر ہے حضرت جبرائیل علیہ السلام کے، ایک پر ادھر کا ایک پر ادھر کا کھولے پورا مشرق و مغرب پورا کا پورا بھر جائے۔ اللہ کی قدرت جس کو جیسی جس شکل میں پیدا فرما دے وہ اس کی تخلیق کی بات۔ سید الملائکہ کس سے کہہ رہے ہیں؟ سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم سے فرما رہے اے نبی برباد ہو جائے وہ آدمی جس نے رمضان کا مہینہ پایا اور اپنی مغفرت کا سامان نہ کر لیا۔ حضور نے پہلا یہ بات چیت چل ہی رہی ہے، اپنا قدم مبارک اٹھا کر ممبر پر رکھ کے فرمایا آمین۔
بد دعا کون دے رہے ہیں؟ جبرائیل. اور اس پہ آمین کون بول رہے ہیں؟ اللہ اکبر. تصور کر رہے ہیں نا؟ خالی بازو والی جی صاحب جو ہے موری کے پانی کے واسطے لڑکوں اتنا مٹھی اٹھا کو ڈالی، کتنے دن تک دل میں کلکل رہتی؟ نہیں رہتی؟ مردوں کو نہیں معلوم یہ کلکلا، عورتوں کو خوب معلوم ہے، کیونکہ یہ لڑایا بد دعا دینا عورتوں میں بہت زیادہ ہے. تیرے بیٹوں کے جنازے نکلو، میرے گھر کے اوپر دیدے نال کئی پوری، میرا سنسار میں دیکھ لے رہی ہوں. ان کا کلکل ان کو رہے گا، لیکن ایک مرتبہ سنا ہوا لفظ رات تمام نہیں لیا. شوہر رات کے 10 بجے بھی آ جائے، ان کے چہرے پہ غصہ، ان کے عمل میں غصہ. شوہر نامدار پوچھے کیا بات ہے؟ آج ایسا بد دعا دیے انہیں پال رہی ہے، انہیں کھلا رہی ہے، انہیں کیا کر رہی بول کو میرا میں دیکھ رہی ہوں، انہیں کون بد دعا دینے کے واسطے. ایک مرتبہ بد دعا ہم جیسی کوئی دے دے تو رات بھر نیند نہ آئے. اور تصور کیجئے بد دعا کے الفاظ سید الملائکہ جبرائیل علیہ السلام دے رہے ہو اور اس پر آمین سرکار بولے، کتنی سخت بد دعا ہو گئی ہوگی اندازہ، کتنی سخت بد دعا ہو گئی. اسی کا نتیجہ ہے میرے بھائی کہ رمضان آ رہا اور جا رہا، جتنا رمضان آ رہا اتنا ہم اور گڑے میں گرتے جا رہے ہیں. کاہے کے واسطے؟ اس واسطے کہ رمضان آنے سے پہلے رمضان 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 بولے، آنے کے بعد بولے آ گیا ہو، آ گیا آیا، اس کے بعد 10 دن ہے، 20 دن ہے، 10 دن ہے، 20 دن ہے، اور گیا اور چلے گیا. انہوں جان کے وہی کھائے، ان میں کچھ تبدیلی نہیں آئی. تبدیلی یہ آئی کہ 4 دن رمضان رمضان بولے، 5 روپے کی ٹوپی سر کے اوپر لگا لیے، وہ بھی گھٹنی ہے تو بھی ساتھ دستی چھٹک کے بن لیے اور یہ سمجھے کہ یہ رمضان کا احترام ہو رہا ہے. اس سے آگے نہ نمازوں کا اہتمام، نہ روزوں کا اہتمام، نہ تراویح کا اہتمام، نہ افطار کرانے کا اہتمام، نہ دعا کا اہتمام، نہ تسبیح کا اہتمام، نہ درود کا اہتمام، نہ غریبوں کی فکر، نہ کسی بیواؤں کی فکر، نہ یتیموں کی فکر، نہ اپنوں کی فکر، نہ پرایوں کی فکر، کسی کے کچھ نہیں. ہم ہے کہ اپنے چندیوں میں مست ہیں، پیٹ بھر کھانا مل رہا نہیں مل رہا، مل رہا. آپ بھر جیسا نیند مل رہی نہیں مل رہی، مل رہی، بس ختم. وہ ملا کو رکھے گئے کے واسطے، انہیں روزہ رکھنا سب کی طرف کے واسطے، اس کو رکھے گئے کے واسطے پیسے دے، انہیں تراویح پڑھ لینا سب کے واسطے. ہم کیا کریں گے؟ ہم چبوترے پہ بیٹھ کے باتیں کریں گے. اگر بولے امام کہ رمضان ہے رے، مسجد کے چبوترے بیٹھ کے باتیں کرتے ہیں، جاؤ اندر تراویح رے، سو معلوم ہے جاتا دیکھ لوں. اب ان کہاں جاتا؟ آیا گھر سے مسجد کو، اب مسجد سے ایک ہی جگہ جا سکتا ہوں، مولوی صاحب کے ہیلی کاپٹر ڈولے میں بیٹھ کے ایک ہی جگہ جا سکتا ہوں. سیدھا جانا ہے تو بس بولا مرضی بابا، بولنے کا سا بولے. اب آپ اندازہ لگائیے کہ رمضان کا مہینہ آیا، صرف رمضان رمضان بولنے کے علاوہ ہماری زندگی میں تبدیلی آئی کیا تبدیلی آئی؟ سرکار کی بد دعا جس کو لگ جائے انہیں اوپر اڑتا. اب اندازہ لگائیے، سرکار کی بد دعا نہیں ملے گی، فجر پر جو چھوڑ کے سو رہا بد دعا لگی نہ لگی. ہم کہا کو بولے اتنی بڑی بات، مگر سرکار کے اس ارشاد میں غور کر، رمضان کے مہینے میں فجر چھوڑ کے سونے والوں، براہ راست نبی کی بد دعا میں تیرا حصہ شامل ہے. روزہ چھوڑنے والوں، براہ راست نبی کی بد دعا میں تو شامل ہے. نام نہ لیا سرکار نے، لیکن رمضان آنے کے بعد تو کوئی ایسا کام کیا ہی نہیں کہ جس کی بنیاد پر تجھے مغفرت ملے. مغفرت کون سے کاموں سے ملتی؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ پہلے مغفرت ملتی ہے روزہ رکھنے سے. من صام رمضان ایمانا و احتسابا غفر مغفرت. پہلا کام جس سے مغفرت ملتی ہے کون سا ہے؟ روزہ. فرمایا کہ جو آدمی روزہ رکھے 2 شرطوں کے ساتھ، ہاں 2 شرطیں ہیں،
سرکار نے ارشاد فرما من صام رمضان ایمانا و احتسابا، یہ دو شرطوں کے ساتھ روزہ رکھنا، الٹپ نہیں، سب کھا رہے میں بھی کھا لیا، سب اٹھے میں بھی اٹھا، سب چلے گئے میں بھی گیا، سب کھا رہے میں بھی کھا لیا، سب افطار چھوڑے میں بھی افطار کر لیا، نہیں، دو شرطوں کے ساتھ روزہ رکھنا۔ کیا شرطیں ہیں؟ پہلی شرط یہ کہ ایمانن، ایمان بولے تو وہ ایمان نہیں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھ لینے والا ایمان، وہ تو کفر سے اسلام میں آنے کے لیے جی صاحب کلمہ پڑھایا جاتا ہے، یہاں ایمان کا مطلب وہ نہیں ہے۔ روزہ رکھنے والے کے لیے جب پہلی شرط یہ ہے ایمانن، یعنی تو روزہ رکھ اس شرط کے ساتھ کہ یہ روزہ رکھنا اللہ کا حکم ہے، اللہ کا حکم ہے۔ چاروں کھڑے کے بولے بہت موٹا ہو جا رہا ہوں، کیا کرنا باپ؟ ارے رمضان ہے نا، دن سے ہی کے 4 روزے رکھے ہو گیا۔ آپ بولیے روزہ کیوں رکھ رہا ہے؟ موٹائی کو دور کرنے کے لیے روزہ رکھنا یا اللہ کا حکم سمجھ کے روزہ رکھنا؟ فرق ہو گیا کہ نہیں ہوگا؟ یہ ہے ایمان، دین کا حکم سمجھ کر، خدا کا حکم سمجھ کر، شریعت کا حکم سمجھ کر، نبی کی شریعت کا کام سمجھ کر کرنا، یہ پہلی شرط۔ اور دوسری شرط احتسابہ۔ احتسابہ کا کیا مطلب ہے؟ احتسابہ کا مطلب دین کا کام تو سمجھا، اللہ کا حکم سمجھا، لیکن اس کام کے اوپر جو اللہ کی طرف سے تجھے ثواب ملنے والا ہے اس کا یقین نہیں ہے۔ احتساب کا مطلب یہ ہے اس کے اوپر جو بدلہ ملتا ہو، بدلہ ذہن میں رہنا، میں روزہ رکھے تو میرے کو یہ ملتا۔ ایک لیبر، مزدور، کام کرنے والا جب پھوڑا اور جیساب جو ہے ہاتھ میں ٹوکری پکڑتا ہے تو اس کے ذہن میں یہ رہتا کہ شام میں مجھے 150 روپیے ملتے، یہ 150 اس کے ذہن میں ہے، تو پھر پھوڑا ہاتھ میں لے گا، ٹوکری ہاتھ میں پکڑے گا، کلہاڑی ہاتھ میں لے رہا ہے، لیکن ساتھ میں جو اس کو شام میں رزلٹ ملنے والا ہے اس کا انتظار ہے۔ اب تو جو روزہ رکھ رہا ہے تیرے ذہن میں رہنا کہ روزہ رکھنے پر اللہ میرے گناہ معاف کرے گا۔ بولے روزہ چھوڑتا کئی کو بولے تو اس کو مارو، اس کی کتاب میں کتنے بلیک پیپر تھے، کتنے گناہ ہیں، کتنی پاپیاں ہیں، کتنے جیسا جرم ہے، کتنے جیسا سال بھر کی نمازیں اس کی چھوٹی، یہ سب اس کو معلوم ہے۔ اب وہ پورا حساب چکتا ہوگا کب؟ روزہ رکھے گا اللہ کا حکم سمجھ کر، اور روزہ رکھنے پر میری بخشش ہوگی، اس تصور کے ساتھ جب آدمی روزہ رکھے گا، فرمایا کہ اب اس کو ملے گی مغفرت۔ کیا ملے گی اس کو؟ مغفرت۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا رمضان کا روزہ پالے اور اپنی مغفرت نہ کرا لے وہ آدمی برباد ہوتا ہے۔ تو مغفرت کے لیے کیا کرنا پڑے گا؟ پہلا کام روزہ رکھنا پڑے گا۔ یہاں کی حالت تو نہیں معلوم، اور شانتی نگر کی عورتیں تو بولتے اب روزہ رکھو، روزہ کھانے کچھ گت نہیں ہے، کہاں کے روزے رکھتی بولتا؟ جس کو گت نہیں ہے انہیں رکھ لینا، اللہ تعالیٰ 3 ٹائم کھلا رہا، کائے کو روزہ رکھنا؟ ہمارے کو بھوکا رکھو، اللہ کیا ملنے والا ہے؟ یہ سوچ ہے ہماری، اللہ کو کیا ملنے والا ہے؟ یہ بات تو اللہ کو ہمارے روزوں سے کیا ملتا؟ کچھ ملنے والا اللہ کو نہیں، اللہ ہمارے کو کچھ نوازنے کے واسطے بھوکا رکھو بولو۔ اور مغفرت اتنی چٹکیوں میں حاصل ہونے والی چیز نہیں ہے بولتا۔ اگر آپ لوگ اطمینان سے بیٹھیں گے تو میں آپ کو بتاؤں گا مغفرت کتنے پاپڑا بیلنے کے بعد ملتی، یا خالی چٹکیوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ مغفرت دے رہے ہیں۔ صرف کیا کرنا ہے؟ 6-7 گھنٹے بھوکے رہنا اللہ کی محبت کے اندر،
تو اتنی مغفرت مل رہی ہے جو کئی سال پاپڑ بیلنے کے باوجود بھی مغفرت نہیں ملتی. مغفرت کوئی ایسی جیسا چھوٹی موٹی چیز نہیں ہے. حضرت آدم علیہ السلام کو جب اللہ نے جنت سے بھیجا تو حکم دیا کہ لا تقربا هذه الشجرۃ، کہ گھیوں کے جیسا درخت کے قریب جانا نہیں، کھانا نہیں. شیطان کھجلا دیا، فأزلهم الشیطان، شیطان نے ان کو بہکا دیا، بہکایا، کھلا دیا. نتیجہ کیا ہوا؟ قرآن آپ پڑھتے ہیں، تفسیر سنتے ہیں کہ ان کی اس لغزش کی وجہ سے اللہ نے ان کو زمین پہ بھیج دیا. اہبطوا، جاؤ، تم یہاں نہیں رہ سکتے. کھانا دانا کھا لیے تو دانا کھانے کی جگہ زمین ہے، جاؤ. حضرت آدم بھی زمین پہ آ گئے، حضرت حوا بھی زمین پہ آ گئے. جنت میں رہنے سے اللہ کا قرب ملا تھا، بغیر محنت کے سب چیزیں مل رہی تھی. جنت کا لباس تھا، سب کچھ تھا وہاں. لیکن دنیا میں آنے کے بعد اللہ کی نزدیکی کہاں، جنت کا آرام کہاں، جنت کا سکون کہاں، جنت کی غذا کہاں، جنت کی فضا کہاں، جنت کی ہوائیں کہاں، جنت کے میوے کہاں؟ ارے زمین پہ یہ چیزیں کہاں سے ملنے والی ہے؟ اتنی اچھی چیز چھڑ گئی ہاتھ سے، خالی ایک کام کرنے کی وجہ سے. وہ کیا ہوا؟ جھاڑ کا دانا رکھو، کھاؤ بولے، کھا لیے. ایک دانا کھا لینے کا نتیجہ یہ ہوا جنت سے اللہ دنیا میں بھیج دیا. پھر کیا ہوا؟ جہاں اتارے تھے وہاں سے اللہ کے سامنے روتے رہے، روتے رہے، روتے رہے. ایک دن نہیں، ایک ہفتہ نہیں، ایک مہینہ نہیں، ایک سال نہیں، 40 سال تک حضرت آدم علیہ السلام روتے رہے. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین. اے اللہ، میں نے اپنے آپ پر ظلم کیا، اگر تو معاف نہیں کرے گا تو میں گھاٹے والے میں ہو جاؤں گا. ایک سال نہیں، 40 سال تک روتے رہے. روتے روتے آنکھوں کے پانی جانے کی وجہ سے دونوں طرف نالیاں بن گئی تھی. چڑیے آ کر پانی سمجھ کے بھی ساتھ چوٹ سے پانی پیتے. ایک دانہ کھایا اس کو معاف کرانے کے لیے ایک دن، 2 دن نہیں، 40 سال تک روتے رہے. 40 سال تک، 40 سال رونے کے بعد آپ کو معافی کا پروانہ ملا. یا تو 3 ٹائم کھا رہے حرام کا پیسہ. مجھے معاف کیجیے گا، میں ذرا کڑوی گفتگو کرنے والا آدمی ہوں. جہاں تو تینوں وقت میں پیٹ حرام کے پیسے سے کھا رہا ہے، وہاں حرام نہیں تھا. وہاں تو صرف ایک دانہ پیٹ میں نہ ڈالنے کا حکم تھا. ایک دانے پہ 40 سال رونے کے بعد غلطی معاف ہوئی. اب ذرا بتاؤ مغفرت کے لیے کتنے پاپڑ بیلنے پڑے؟ 40 سال کے بعد میں بخشش ہوئی، گناہ معاف ہوا. یہاں تو کپڑے اس کے، گھڑی اس کی، گاڑی اس کی، کھانا اس کا، گھر اس کا، سب وہی پیسوں کا ہے. اب اندازہ لگا تجھے کتنے کروڑ سال رونا پڑے گا. نہیں رونا پڑے گا. اتنی آدم کو اللہ نے اپنے ہاتھ سے بنایا تھا. پتلا تیار کیا تو اللہ نے اپنے ہاتھ سے تیار کیا. اندر روح ڈالی تو اپنے سے ڈالی. وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي، ان کے اعزاز میں فرشتوں سے سجدہ کروایا گیا. ایسے مقرب، ایسے نثار جو ہے عظیم، ان سے ایک مرتبہ لغزش ہوئی. 40 سال رونے کے بعد بخشش کا پروانہ ملا. اور ہم ذرا 24 گھنٹے کا ٹائم ٹیبل نکال کے دیکھیں کتنے غلطیاں کرتے. بعض سفید ہو گئے، فجر کی نماز جماعت سے نہیں پڑھی، ملک معاف کرائے گا یہ گناہ. ایک نماز معاف کرانے کے لیے 40 سال اگر روئے گا، حساب کر کتنے سال سے رونا پڑے گا. ایک دانہ کھانے پر 40 سال رونا پڑا. تو یہاں تو صبح سے شام تک وہی کھا رہا ہے، نسلیں کھا رہی ہے، اولاد کی پرورش اس کے اوپر ہو رہی ہے، بیوی بچے وہی کپڑے پہن رہے. تجھے کتنی فکر ہونی چاہیے؟ بولو، مغفرت آسانی سے ملنے والی چیز ہے. کتنے پاپڑ بیلنے پڑے گے، کتنے پاپڑ. سرکار کے صدقے میں
اللہ تبارک و تعالیٰ نے ذرا 6 گھنٹے کھانے کی ترتیب آگے پیچھے کر لو وقت میں. بولے سستا سودا ہے مہنگا سودا ہے؟ کتنا سستا سودا ہے، اتنا سستا سودا ہے آدمی تصور نہیں کر سکتا. یہ سرکار کا صدقہ ہے، یہ سرکار کا صدقہ ہے یہ کہ صرف صبح سے لے کر شام تک 3 کاموں سے رک جا. کھانے سے رک، پینے سے رک، بیوی کے پاس جانے سے رک. نیت کے ساتھ یہ 3 کام اگر تو آدمی کر لے، تیرا روزہ تیرے کتنے بڑے گناہ ہو جائے، چوری کا گناہ، زنا کا گناہ، شراب کا گناہ، ظلم کا گناہ، ڈاکے کا گناہ، جتنے بھی گناہ تیرے پاس نامے اعمال میں ہوں گے، آجا ایک مرتبہ روزہ رکھ، دیکھ اللہ تبارک و تعالیٰ کس طریقے سے مغفرت کے دریا بہاتے ہیں. ہے نا، سستا سودا ہے کہ نہیں ہے؟ اس پہ ہمارا تبصرہ کیا ہے؟ گتنی ہے بول کو روزہ رکھنے کے واسطے، یا تو ہمارے مرد کما رہے، ہم اللہ کے فضل سے کھا رہے ہیں. اور مردوں کا حال کیا ہے؟ بولتی رہے ان لوگوں، ان کو تنخواہ ملتی بول کو نا، بولتے رہتے ہی. یہ کاروبار کون کرنا کاروبار؟ سیزن ہے یہ، پیسوں کا سیزن سمجھ میں آ گیا، لیکن نیکیوں کا سیزن سمجھ میں نہیں آیا. سیزن سمجھ میں آیا نا بابا؟ نہیں آیا. سیزن یہ سیزن ہے وہ صاحب، سال بھر کی کمائی ایک ہی مہینے میں ہوتی. یہ 1 مہینہ اگر میں اچھا کاروبار کرا، پورے 11 مہینے خالی آرام سے سو جاتا ہوں. دکان کی فکر نہیں، پیسے کی فکر نہیں، بچوں کے فیسا نکل جاتے، کپڑوں کا خرچہ نکل جاتا، سال بھر کا پورا خرچہ نکل جاتا. ارے ظالم، کیسا غلام ہے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا. تجھے پیسوں کا سیزن تو سمجھ میں آ گیا، نیکی کا سیزن سمجھ میں نہیں آیا. جبکہ میرے آقا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ایک نفل ادا کر، ایک فرض کے برابر ثواب اللہ دے گا. ایک فرض ادا کر، 70 فرضوں کے برابر ثواب دے گا. صحابہ نے پوچھا، اللہ کے رسول، اس کے اندر عبادتوں کا ثواب بڑھتا ہے کیا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عبادتوں کا ثواب ہی نہیں، آگے سنو، اللہ نے اس مہینے کے اندر اپنے خزانے کے دروازے کھول دیتا ہے، اور معمولی چیزوں کے اوپر اللہ دوسری چیز میں خالی مغفرت ہی دیتا. جتنی مغفرت رمضان میں ملتی کسی اور مہینے میں ملنے والی نہیں ہے. روزے کے عنوان پہ مغفرت کا وعدہ ہے کہ نہیں ہے؟ پھر آگے کا فرمایا، ذرا آدھا گھنٹہ پون گھنٹہ یہاں کھڑے کے قرآن سن لے. من قام رمضان ایمان و احتسابا، جو آدمی تراویح پڑھے، ایمان احتساب، یہ 2 شرطیں، اللہ کا حکم سمجھ کر، اور اس کے اوپر کیا ملے گا وہ ثواب کو ذہن میں رکھتے ہوئے. ایسا نہیں کہ لوگ پڑھ رہے میں بھی پڑھ رہا ہوں، نہیں پڑھا تو محلے والے تھوکتے بول کے پڑھنا نہیں ہے. کیا بولیں گے میرے کو جی صاحب آزو بازو والے، اتنا کھلگا ہو کر تراویح نہیں پڑھ سکتا، لوگوں کی باتوں کے ڈر سے پڑھے. فرما ایسا پڑھنا کوئی پڑھنا. کیا فرما سرکار نے؟ روزہ اللہ نے فرض کیا اور تراویح کو میں نے سنت قرار دیا. کون فرما رہے؟ سرکار فرما رہے میں. ہم نعرے لگاؤ تو خوب نعرے لگاتے، لیکن سرکار فرما رہے میں سنت قرار دیتا ہوں. پھر یہ سرکار کا یہ فرمان کیوں عمل میں نہیں آتا؟ سچا غلام ہے، واقعی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا آقا تسلیم کرتا ہے، آپ کی ذات پہ ایمان ہے، آپ کو آخری نبی تسلیم کرتا ہے، اور یہ سمجھتا ہے کہ آپ کی سفارش سے ہی میرا آخرت میں کام نکلنے والا ہے. سرکار کے ہاتھ سے جامع کوثر ملے گا. جب یہ یقین ہے تو پھر سرکار کی یہ بات کا کیوں پاس و لحاظ نہیں ہے؟ سرکار کا غلام ہو، تراویح چھوڑ کے چبوتروں میں بیٹھے. سرکار کا غلام ہو، تراویح چھوڑ کے ٹی وی کے سامنے بیٹھے. سرکار کا غلام ہو کہ سب حدیث کھانے کے لیے ہوٹلوں کا رخ کرے، تراویح چھوڑ کر جا رہا ہے. یہ کیسا غلام ہے؟ بابا گھر کے اندر بولے بیٹا پانی پلا، اندھیرا ہے، جا نہیں سکتا، ہاتھوں پیروں میں طاقت نہیں ہے، ذرا پانی لا کو پلا رہے ہیں. تو باہر چبوترے پر بیٹھ کے دوستوں کے ساتھ باتیں کر رہا، بابا اندر پکار رہا، اندر آتا نہیں. لوگوں کو میں بابا کی بہت خدمت کرنے والا ہوں، جی تمہارے کیا مانوں؟ بابا تو ہے تو جان دینے تیار.
جان کیا دیتا رہے، خالی ٹھکوسلے ہے، گلاس پانی مانگے تو نہیں دے رہا، جان دے تو میرے کو چبوترے بیٹھ کو بات کر رہا. آپ بولے دوگلا پنا نہیں تو کیا ہے؟ نفاق ہے، نفاق. نفاق نہیں ہوتا ہے. باپ کے اوپر جان دینے کے دعوے تو ہیں، لیکن سرکار فرمائے میں نے تراویح کو سنت قرار دیا اور نبی کی بات کو ماننے والا تو یہاں کھڑے ہو کے اللہ کے سامنے تراویح پڑھتا ہے. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ اس پہ کیا ملے گا؟ سرکار نے ارشاد فرمایا من قام رمضان ایمانا و احتسابا، جو آدمی تراویح کا اہتمام کرے رمضان میں، وہی ایمان یعنی حکم سمجھ کر، پھر غفر اللہ، تراویح پڑھنے کے بدلے میں بھی تجھے مغفرت ملے گی. تراویح پڑھنے کے بدلے میں بھی مغفرت ملے گی. سرکار کی بد دعا یاد ہے نا، وہ ذہن میں رکھنا، میں وہی سمجھانے جا رہا ہوں. مغفرت پانے کے لیے کیا کیا کرنا؟ سرکار نے روزے کے اوپر مغفرت کا وعدہ فرمایا، تراویح پڑھنے کے اوپر مغفرت کا تذکرہ فرمایا. تراویح پڑھے گا تو پھر اس کے لیے اللہ کی طرف سے مغفرت کا وعدہ. کتنی دیر ہوتی ہے تراویح؟ سوا پارا. کتنی دیر ہوتی؟ 1 گھنٹے سے زیادہ تو نہیں ہوتے نا، 1 گھنٹہ سوا گھنٹہ. اس میں بھی اتنی آسانی ہے، ایک ہی رکعت میں اگر 1.5 پڑھا دیے تو رہتے گن تو مودن صاحب لٹا بند کرنے رہتے ہوتا ہی رکھا کوئی بھی نہیں. لیکن اس میں بھی اتنی سہولت ہے، ہر 2 رکوع 3 رکوع کے جی صاحب جو ہے 3 رکوع پڑھے 4 رکوع پڑھے، رکوع کر لو، سجدہ کر لو، جی صاحب تحیات میں بیٹھ جاؤ. جی صاحب آپ کے پیروں کا، آپ کے آرام کا پورا لحاظ نماز میں رکھا گیا. پھر آج 4 رکعت کے اوپر اطمینان سے بیٹھو، بولے حکم دیا جتنی دیر میں 4 رکعت پڑھاتے اتنی دیر بیٹھ، اس کے بعد کھڑے ہو جا. اب اتنی دیر پڑھے تک رات میں 12 بجتے ہیں. سب جنے کاروبار والے اسے فرمانے کے گنجائش ہے کہ جلدی پڑھتا تو پڑھ لے. تراویح پر مغفرت. پھر کیا فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ سرکار نے ارشاد فرمایا جو آدمی کسی روزے دار کا روزہ افطار کرائے، سنو ذرا، جو آدمی کسی روزے دار کا روزہ افطار کرانے جو ہے اس کا روزہ کھلانا، افطار کرائے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرما رہے افطار کرانے کے اوپر بھی اللہ غفر اللہ تیری بخشش کرے. صحابہ نے پوچھا اللہ کے رسول پیٹ بھر کو کھلانا ہمارے سے کہاں ہوتا؟ جب کھاتے ہی نہیں پیٹ بھر، حضرات صحابہ کی غذا صبح کھائے تو شام کو نہیں، شام کو کھائے تو صبح کو نہیں، گھر والا کھایا تو گھر والی کو نہیں، گھر والے بھوکے تو بچوں کو نہیں، بچوں کو ہے تو گھر والے بھوکے. لیکن مرتبہ مسجد نبوی میں کتنے صحابہ آئے، حضور نے پہلے اپنے گھروں میں کہلا بھیجا کہ کھانے کے لیے کچھ ہے کیا؟ حضور کے 9 گھر تھے، 9 بیویاں تھے نا، 9 گھر تھے. سب جگہ سے جواب آیا کیا بھی نہیں ہے. ہمارے گھر تو اللہ کا فضل ہے، 1 سال کا اسٹاک ہے غلہ، لیکن وہاں سرکار کے گھر میں کچھ نہیں ہے. سب نے کہا کہ گھر میں تو کچھ ہے نہیں. حضور نے فرمایا کہ جتنے بیٹھے ہوئے کون ہے بھائی آج اس آدمی کی جیسا مہمان نوازی کرے؟ ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ کا اللہ کا رسول میں کرتا ہوں. ٹھیک ہے، ان کے ساتھ کریے بھائی آج رات کو تم ان کے ساتھ رہنا، کھانا سونا. گھر گئے، جا کے گھر والی سے کہا دیکھ نبی کے مہمان ہیں، رسول کے مہمان ہیں، گھر میں چھپا کے نہیں رکھنا کچھ بھی، جو ہے سب سامنے کر دینا. گھر والی نے کہا کہ اللہ تمہارا بھلا کرے، کہاں ہے گھر میں؟ مرد کو نہیں معلوم تو کیا رہتا گھر میں؟ انہیں لایا تو جنازی گھر میں آنے کا، انہیں لایا تو گھر میں آنے کا. کہا اللہ تمہارا بھلا کرے، کیا ہے گھر میں؟ تم بھی بھوکے میں بھی بھوکی، خالی بچوں کے واسطے تھوڑا دودھ ہے. انہوں نے فرمایا اچھا بچوں کو کیسا تو بھی بلا جیسا پہلا پھسلا کے سلا دے، دسترخوان بچھا، میں بھی ساتھ میں بیٹھتا ہوں، چراغ درست کرنے کے بہانے بجھا دینا، میں جب تک کہ صاحب مہمان کو کھلا دیتا ہوں اور ساتھ میں ایسی آواز کرتا ہوں جیسے کہ میں بھی کھا رہا ہوں. تم لوگ سمجھیں گے بولتا دودھ ہے تو اس کو دسترخوان دے گو. ہم لوگ سمجھتے خالی چاول روٹی کھائے تو دسترخوان بچھانا بول کے. شریعت کا حکم جو بھی کھانا ہے دسترخوان بچھا کے کھا. موسٹی بنڈی کہنے کھڑے کے چھیل کے کھجا کھا جاتا نہیں، یہ سرکار کے غلام کا کام نہیں ہے.
سرکار نے تو کھانے کا طریقہ بتلایا. سرکار کا سچا غلام ہے تو دسترخوان بچھا کے کھا، اس کے اندر اللہ نے تیرے لیے برکت رکھی ہے، برکت یہاں ملے گی. کر دیا ویسے کام. شوہر کا حکم، وہ زمانے کی عورتیں تھیں شوہر کے حکم کو پورا کرنے والی. صبح ہوئی، سرکار کو وحی کے ذریعے سے معلوم ہوا کہ آپ کے مہمان کے ساتھ ان لوگوں نے یہ سلوک کیا، بچوں کو بھی بھوکا رکھا، خود بھی بھوکے سو گئے، مہمان کو کھلا دیا. ہم کھلاتے، مہمان آ گیا تو کہیں پہ آیا کہ یہ ٹائم آ گیا جی دلندر، پہلے سے پینشن نہیں مل کو پریشان ہو، تنخواہ کٹ گئی بول کے پریشان ہو، بچہ جی صاحب جو ہے وہ لاؤ وہ دلاؤ بول رہا، یہ دلاؤ بول رہا، ان کو پریشان ہو. ابھی نہیں آیا اب اس کو جی صاحب نہیں بولتے ہوئے 3 دن رہتا ہے. اب 3 دن کا خرچہ کتنا؟ یہ زمانے میں ایک ٹائم کو 60 روپے کا حساب لگا کہاں سے لانا. اس وقت کیا کریں، مہمان آ رہا تو پوچھ رہے رہتے ہی نہیں، شام کی گاڑی سے جانے والے ہیں. سبحان اللہ. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ نے پوچھا، اللہ کے رسول پیٹ بھر کر ہم کہاں کھلا سکتے ہیں؟ اللہ اکبر، سرکار کا صدقہ ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ارے پیٹ بھر کر کھلانے پر ہی موقوف نہیں ہے کہ تجھے جی صاحب مغفرت کی بشارت ملے گی. ایک کھجور کھلا دے، بخشش، گناہ معاف تیرے. ایک گھونٹ پانی پلا دے، تیرے گناہ معاف. ایک گھونٹ لسی پلا دے، تیرے گناہ معاف. مغفرت کتنا آسان کر دیا گیا، کرا کے نہیں کیا. مغفرت تیرے لیے اتنا آسان کر دیا. روزہ رکھ مغفرت، تراویح پڑھ مغفرت، افطار کرا مغفرت. پیٹ بھر کے نہیں، ایک کھجور کسی کو کھلا دے، یہ سب مغفرت. سرکار یہ تو فرما رہے، رمضان کا مہینہ آ جائے اور یہ آدمی یہ کم سے کم یہ چھوٹے موٹے کام بھی نہ کرے اور یہ صاحب جو ہے اپنی مغفرت نہ کرا لے. حضرت جبرائیل بد دعا دے رہے ہیں، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم آمین بول رہے ہیں. جی برباد ہو جائے وہ آدمی جو رمضان جیسا مبارک مہینہ پائے پھر بھی اپنی مغفرت نہ کرا لے. سرکار نے ارشاد فرمایا آمین. اور ایک روایت ہے کہ جبرائیل نے کہا اللہ کے نبی آمین بولو، آمین بولو. ہم اندازہ لگائیے کہ کتنا اہتمام ہو گیا. اس لیے میرے بزرگ اور دوستو، رمضان کا ایک ایک لمحہ، ایک ایک منٹ وہ ہمارے لیے قیمتی ہے. اگر ہم نے رمضان کی ناقدری کی تو سیدھے سیدھے سرکار کی بد دعا میں جا کے گریں گے. سیدھے 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 سرکار کی بد دعا لگے گی. جب سرکار کی بد دعا لگی تو پھر رونے کی کیا بات ہے؟ کیا 7.5 لگی میرے کو، کاروبار نہیں چل رہا، کیا دلندرا کی آئی میرے کو، یہ نہیں ہو رہا وہ نہیں ہو رہا. ارے دیکھ کس کی بد دعا لگ رہی ہے تجھے. اسی لیے رمضان سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرات صحابہ کو جمع کر کے رمضان میں کیا کرنا، کتنا مبارک مہینہ آنا بتاتے تھے. آج جو ہم بیٹھے ہوئے اسی سنت کی ادائیگی میں بیٹھے ہوئے، تاکہ ہفتے سے جو رمضان کا روزہ شروع ہو رہا ہے اور رمضان کے اوقات شروع ہو رہے اس سے پہلے ہمارا ذہن تیار ہو جائے کہ اس میں ہماری ذری سی غفلت ہم سیدھے سیدھے سرکار کے بد دعا کو مستحق بن جائے. اس لیے رمضان المبارک کا جو وقت آ رہا ہے اس کے اندر ایسے کام کرنا کہ جس کی بنیاد پر ہماری بخشش ہو جائے. روزے کا اہتمام، تراویح کا اہتمام اور ساتھ میں افطار کرانے کا اہتمام. ابھی مولانا سے آپ نے سنا کہ افطار کے معاملے میں ہم لوگ احتیاط نہیں کرتے، احتیاط نہیں کرتے. اس کا خاص لحاظ رکھنا چاہیے افطار کے معاملے میں کہ ہم اس کی کوشش کریں کہ حرام کا شبہ بھی جہاں ہو ایسی چیز پیٹ میں نہ جانے دیں. فقہا نے سہولت نکالی. اگر کسی کا دھندا ہی ویسا شروع سے، کبھی آدمی مجبور ہو کے کرتا تو فرمایا کہ کم سے کم 1 مہینے کے واسطے کہیں سے تو بھی قرضہ لے لے. 10,000 تیرے مہینے کا خرچہ 3,000 ہے. مہینہ خرچہ کتنا معلوم ہے؟ طرح کے اندازہ
کھانے پکانے کا بچوں کی فیس وہی ملا کو ایک مہینے میں کتنا خرچہ ہوتا؟ اوسط 8,000 روپیہ اس زمانے میں، اس گرانی کے زمانے میں ایک معمولی گھر بھی 8,000 کے اندر اندر پورا مہینے کا خرچہ ہو جاتا۔ فرما اگر تیرا کاروبار ہے تو ایسا تو امیڈیٹلی چھوڑ نہیں سکتا، ایسی پریشانی ہے، فرما کہیں سے 8,000 قرضہ لے لے اور وہ 8,000 روپیہ ہی مہینے بھر استعمال کر، مگر خراب پیسہ کبھی اپنے پیٹ میں نہیں ڈالنا۔ دیکھو آٹو کے اندر گیس کا تیل ڈال کے چلائے، کیسے چلتی آٹو؟ دھواں کتنا چھوڑ دیا نا؟ نہیں، بغیر دھواں کے چلتی۔ اور وہی پٹرول ڈالو تو پٹرول ڈال کے چلانے میں گیس کا تیل ڈال کے چلانے میں فرق ہے نہیں ہے نا بابا؟ پھر پیٹ میں اگر حلال لقمہ ڈالے تو گویا کے پٹرول ڈال رہے ہیں بولے، تو پھر یہ ہاتھ سے غریب کی مدد بھی ہوتی، زبان سے قرآن بھی نکلتا، کان سے اللہ کا ذکر بھی سنتا، پیر مسجد کی طرف بھی جاتی، کیونکہ جیسا پٹرول جاتا ویسے آزاد سے کام نکلتے۔ اور اگر گیس کا تیل پیٹ میں پہنچا، حرام لقمہ گیس کا تیل، تو پھر پاکٹ مارنے کی فکر رہتی۔ روزہ رہ کے جی صاحب بورنگ کے پاس کھڑتا، آتی انہیں بندی لے کے آتی، خیر تو یہ ہاں خون کے آنسو رونے کی بات ہے، یہ تو ہنسنے کی بات نہیں ہے۔ آج ہم دوسروں کی بہن بیٹیوں کی عزتوں کو گھور رہے ہیں، جس کا نتیجہ یہ کہ ہماری بہو بیٹیاں غیروں کے ساتھ جا رہی ہیں۔ کیا تو یہ سمجھتا ہے کہ غیر کی بہو بیٹی کو دیکھ کر اپنی بیویوں اور اپنے گھر کی عورتوں کی عزت کا خیال کرے گا؟ تو جب دوسروں کی عزت کا خیال نہیں کرتا، خدا وہ ہے جو گھر بیٹھے تیری جی صاحب بچیوں کو جی صاحب جو ہے وہ کر دے گا۔ ہم کیا سمجھ رہے ہیں؟ ہم دوسروں کو دیکھ رہے ہیں۔ کبھی یہ بھی خیال کر تیرے گھر میں بھی بہن ہے، تیرے گھر میں بھی بیٹی ہے، تیرے گھر میں بھی بہو ہے۔ جیسے تو دوسروں کی بہو بیٹیوں کو تاکتے رہتا ہے، یہ یاد رکھنا اللہ کا قانون ہے، کما تزین تدان، جیسا تم دوسروں کے ساتھ کر رہے ہو اللہ وہ مکمل فگر تمہارے ساتھ کروا کے چھوڑے گا۔ گھر میں آ کے تو بہن کے اوپر پورا روب جماتا، میری عزت کا خیال نہیں کری، تو بہن کو ڈانٹتا ہے، باہر نکل کے تو دوسروں کی بہن کو گھورتا ہے، خیال نہیں ہے، شرم سے مرنا چاہیے۔ ایک نوجوان سرکار کی خدمت میں آئے، عرض کیا اللہ کے رسول مجھے زنا کرنے کی اجازت دو۔ کیا بولے؟ زنا کرنے کی اجازت دو۔ حضرات صحابہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب میں تھے تھر تھر کانپنے لگے اور برداشت نہیں کر سکے، سرکار سے زنا کی اجازت لیتے ہی بےتاب ہو گئے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرما کر ٹھہرو، اتنا بے قابو ہونے کیا بات؟ وہ صاحب کو خرید کیا نوجوان، اس کے بعد ارشاد فرما میاں تم کچھ سوچ کے بول رہے ہو، کیا بول رہے ہو؟ ہاں اللہ کے رسول زنا کی اجازت ہونا ہے۔ حضور نے ارشاد فرما جس لڑکی کے ساتھ بھی تو زنا کرے گا، کسی کی بہن ہوگی کہ نہیں ہوگی، کسی کی بیٹی ہوگی کہ نہیں ہوگی، جی ہوگی کہ نہیں ہوگی، کسی کی خالہ ہوگی، کسی کی پھوپھو ہوگی، کسی کی بہن ہوگی، کسی کی بیٹی ہوگی، جی صاحب کیا تو پسند کرتا ہے کہ تیری بیٹی کے ساتھ بھی ویسا کیا جائے، تیری خالہ کے ساتھ بھی کوئی دوسرا کرے، تیری بہن کے ساتھ بھی ویسا کرے؟ اللہ کے رسول میری بہن کے ساتھ کرتا، میری پھوپھو کے ساتھ کرتا، میری خالہ کے ساتھ کرتا؟ فرما کے جیسے تیری خالہ کا نام ہے تو طیش آ گیا، تو جس کے ساتھ بھی کریں گا وہ کسی کی بہو ہے، کسی کی بیٹی ہے، کسی کی بہن ہے، جیسے تجھے اپنی بہن کے نام پر طیش آ رہا ہے سامنے والے کو بھی ویسے طیش آئے گا۔ صحابی کہتے ہیں سرکار نے جب یہ اس انداز سے بات سمجھائی تو میرے دماغ سے گناہ کا خیال ہی نکل گیا۔ یہ سوچو کس طریقے سے ہم روزہ رکھ کر چوراہوں پہ کھڑے ہو کر، نلوں کے پاس کھڑے ہو کر، کالجوں کے پاس کھڑے ہو کر، چوراہوں پہ کھڑے ہو کر ہم آتے جاتے بہو بیٹیوں کی عزتوں کو تاک رہے ہو، اور اس طریقے سے بھی صاحب دوسروں کی عزتوں کو داغدار بنا رہے ہو۔ ہم دوسروں کی عزتوں کے ساتھ کھیلیں گے، اللہ وہ ہے ہمارے گھر کی عورتوں کی عزتوں کو جی صاحب جو نیلام کرا دے گا۔ خدا کے پکڑ سے نہیں ڈرتے،
وَإِذَا بَطَشْتُمْ جَبَّارِينَ، جب اللہ پکڑتا ہے نا تو اتنی سخت پکڑتا کہ آدمی پریشان ہو جاتا ہے، پریشان ہو جاتا آدمی۔ اس لیے روزے کے اندر، روزے کی حالت کے اندر آدمی اس طریقے سے کام کرے، ایک ایک وقت، ایک ایک گھنٹہ اس کا قیمتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو آدمی روزہ رکھ کر گناہوں سے نہیں بچتا، گناہوں سے نہیں بچتا، فرمایا اس کو سوائے بھوک اور پیاس کے کچھ ملنے والا نہیں ہے۔ رب صائم، کچھ روزے دار ایسے ہیں لیس لہ، ان کو کچھ نہیں ملے گا الا الجوع، سوائے بھوک کے۔ کیوں بھائی؟ فرمایا کہ روزے کے اندر 6 کام سے رکنا آدمی، کتنے کاموں سے؟ 6 کاموں سے روزے کی حفاظت کرنا۔ تو پھر روزے کا فائدہ کیا ہے؟ مغفرت، گناہ کے معافی کا پروانہ ملے گا کب؟ جب کہ روزہ رکھ کے 6 کام نہیں کرنا۔ نمبر 1، آنکھ غلط استعمال نہیں کرنا، سب سے بڑا مسئلہ یہی ہے، آنکھ غلط استعمال نہیں کرنا۔ آپ اندازہ لگائیے، آنکھ اگر ہم نے غلط، اچھا یہ بات سمجھو، صرف یہ حکم مردوں کو نہیں ہے، جیسے مرد کسی عورت کو نہ دیکھے دیکھنا حرام، ویسے عورت کا کسی مرد کو دیکھنا یہ بھی حرام ہے، یہ بھی حرام ہے۔ ہم کیا سمجھ رہے خالی مردہ کو چھونگا، عورتوں کو 12 خود معاف، ایسا نہیں ہے۔ جیسے ان کو دیکھنا حرام، ویسے وہ مردوں کو دیکھے یہ بھی حرام۔ آنکھ کی حفاظت کریں۔ اب بولو یہ آنکھ کی حفاظت، اگر ہم بولو بالفرض ٹی وی دیکھنے بیٹھ گئے، حفاظت ہو رہی بابا؟ نہیں ہو رہی۔ میرا خراب ہو رہا کیا؟ کس کا روزہ جا رہا؟ تیرا جا رہا نا بابا۔ کس کا روزہ خراب ہو رہا؟ تیرا روزہ خراب ہو رہا۔ کس کی بددعا میں جاتا؟ روزہ خراب ہو گیا، سرکار کی بددعا میں جاتا۔ اب اگر مول صاحب بولے، امام صاحب بولے تو غصہ ہونے کی کیا بات ہے؟ تیرے فائدے کی بات بتا رہے نا رے میاں، تیرے اچھائی بات سے بول رہے، غصے کی کیا بات ہے؟ آنکھ کی حفاظت کرے تو پھر روزہ محفوظ رہتا ہے۔ کان کی حفاظت کرے، کان کی حفاظت کرے، غلط چیزیں کانوں سے نہ سنے، غیبت اس میں، چغلی اس میں، جھوٹ اس میں۔ ہم لوگ کیا کرتے ہیں؟ فجر کی نماز پڑھ لیے، اب روزانہ پیپر پڑھنے کی عادت ہے، اب ہوٹل کہاں دیکھ لیتے، چائے تو نہیں پی سکتے نا بھائی، چائے پیے تو کیا بولیں گے لوگ؟ اس لیے جی صاحب چبوتر بیٹھے، امام صاحب 5 منٹ دیر سے ہیں، کیا بات ہے؟ شہری گاڑی ملی کیا؟ وہ موزن بیٹے کو کتنے مرتبہ بولی سائرن بجاتے کو ٹیمپو بجانا رہے بولے تو افطار کا ٹائم کہاں کی جاتا انہیں، پانی بھرتے رہتا، وضو خانے کن جاتا، اس کو رمضان کے بعد بتانا پڑتا ہے۔ روزے میں ہے کیا کر رہے ہیں؟ موزن کی ٹانگ کھینچنا، امام کی ٹانگ کھینچنا۔ موزن امام بیچارہ اگر پرفیکٹ رہا سمجھو، کچھ بھی تو کمیٹی والوں کو پکڑنے پڑتے، صدر بہت اٹھا پھیرے لے جیسا کام پہچاننا پڑتا۔ اب صدر کمیٹی رمضان میں نہیں آنے والے، آتا ہی نہیں بولنے والے باتیں پورے بولتے، ملیا کیا تیرے کو روزے میں؟ ان کی غیبت ان کی غیبت، اب تھوڑے کچھ ہم یہاں میں بھی دیکھ رہا ہوں مگر کچھ بول نہیں سکتے۔ جیسے غیبت کرنا گناہ ویسے سننا بھی گناہ۔ تمہیں کیا بھی نہیں کرے، خالی سنی بیٹھا، ہاں بولنا بھی غیبت ہے۔ جیسا یہ حرام ویسے وہ حرام۔ اور ہمارے پاس اللہ حفاظت کرے مسجد میں بیٹھ کے شروع، امام صاحب فجر کی نماز میں نہیں آ رہی، ظہر کی نماز میں دیر سے آئی، ارے ظہر کی نماز میں دیر سے آ، عصر کی نماز میں دیر سے آ، یا چاروں گروپ بنا کو بیٹھنے سے امام صاحب ٹائم پاتے ہیں کیا؟ اگر امام کے وقت پہ آنے کی فکر ہے، قریب جا کے پوچھ کیوں نہیں آیا، پتا چلے گا اس کا دکھ کیا ہے، تجھے پتا چلے گا۔ گھر میں بیوی بیمار ہے، دواخانے کو لے جانے والا نہیں ہے، وہ بیچارہ پیدل دواخانے کو لے کر آیا، پھر یہاں کی نماز کی فکر میں بھاگے بھاگے آیا، 1 منٹ 2 منٹ برداشت نہیں کر سکتا، خود کے پاس سواری ہے، کبھی بھولے سے امام کو لے گیا، تیری بیوی کار میں پھرے اور امام کی بیوی پیدل جائے۔ جا کے دیکھو مندروں میں جو برہمن ہیں، غیر ان کا
کتنا اکرام کرتے ہیں، کتنا احترام کرتے ہیں، اور کتنے ادب اور احترام کے ساتھ ان کی زندگی گزرتی ہے، اور تم ہو کہ امام کو دیتے بھی کم تنخواہ ہو اور پھر اس کے اوپر اتنے بھی صاف باتیں کرتے ہو۔ روزے کی حالت میں فرمایا کان کی حفاظت کر، کان کی حفاظت کر۔ کوئی آدمی بازار میں بیٹھ کو جھوٹ بولا، جھوٹی ہے نا بابا ہے، کعبۃ اللہ میں جا کو وہاں کھڑے کو جھوٹ بولا، جھوٹ تو ہے مگر بڑھ گیا نہیں بڑھ گیا؟ نہیں بڑھا، ڈگری بڑھ گئی اس کی۔ باہر روڈ پہ بولنا 1 ڈگری گناہ تھا، لیکن کعبے میں جا کے کھڑے کے جھوٹ بولا تو ڈبل گناہ ہونا۔ یا پاکٹ مارا 1 گناہ، طواف کرتے وقت میں طواف کرتے وقت پاکٹ مار دیا بہت بڑا گناہ۔ وقت کے اعتبار سے، جگہ کے اعتبار سے گناہ بڑھ جاتا ہے۔ عام دنوں میں جھوٹ بولا تو پھر بھی چل گئی تھی بات، رمضان میں جھوٹ بول رہا، رمضان میں غیبت کر رہا، پھر مسجد میں بیٹھ کے غیبت کر رہا، بڑھ گیا نہیں بڑھ گیا؟ ملیا کیا روزے سے؟ تو جی صاحب گنوایا کتنا دیکھ لے۔ یہی نتیجہ ہے، صبح ہوتی ہے، شام ہوتی ہے، عمر یوں ہی تمام ہوتی ہے، رمضان آ رہی جا رہی، مگر اپنے اوپر ذرہ بھی چھاپ نہیں پڑا ہوا، ادھر سے آ رہی ادھر سے چلے جا رہے۔ ہم خوش ہے بولے اب کے ایک روزہ نہیں چھوٹا، ارے روزہ چھوٹنا نہیں رے، روزے کے اندر جو چیزیں چھوڑنا تھا وہ چھوڑیا کیا؟ دیکھ بات تو اللہ کے بندے ایسے ہیں، اللہ ان کو ہدایت دے، رمضان میں بھی نشہ چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہے، رمضان میں بھی، اللہ حفاظت کرے۔ اب تو حال یہ ہو گیا، میں یہاں کی حالت نہیں جانتا، ہم جس محلے میں رہتے ہیں وہاں ہر جمعہ برابر بولتے رہتے ہیں، یہاں ہے پورے مسلح ہمارے۔ اب تو نوجوان اتنے بچے جو انٹر کے جی صاحب پڑھنے والے ہیں، 3-4 مل کے ایک باٹل لا کے ایک گلاس چاروں مارتے ہیں۔ ہاں، کھانسی کی ٹانک لا کے نشہ کر رہے ہیں، لکھنے کے لیے جو وائٹنر ملتا وہ شیشی لا کے جی صاحب جو ہے اس میں ڈال کے سونگ کے نشہ کر رہے ہیں۔ یہ لت کیسا لگ رہی ہے؟ رمضان میں یہ چیزیں، رمضان میں اگر یہ چیزیں نہیں چھوٹی تو پھر کب چھوٹے؟ اس لیے میرے بزرگوں اور دوستوں، روزے کی حالت میں پہلی چیز جس سے بچنا، آنکھ کی حفاظت کرنا، غلط استعمال نہیں کرنا، دوسرے کان کی حفاظت کرنا، غلط چیزیں نہیں سننا۔ ہمارا کچھ بھی نقصان ہے، امام صاحب کا کیا جاتا بولو، کچھ بھی نہیں، تیرا روزہ خراب ہوتا۔ تیسرا ہے زبان صحیح استعمال کرنا، زبان کا صحیح استعمال ہونا، اور چوتھا یہ ہے کہ آدمی جی صاحب ہے پیٹ میں غلط لقمہ جانے سے بچانا، اور آخری یہ ہے کہ آدمی روزہ رکھنے کے بعد ڈرتے رہنا، کہیں روزہ میرے منہ پہ مار نہ دیا جائے، قبولیت کے بارے میں ڈرتے رہنا۔ ہم لوگ ڈرتے ہی، بلکہ جس حساب سے کالر چھٹک کے بولتے ہیں روزہ سے اپن آپ تو بن صحیح کا بولے، پھر اس کے بعد پورا میچ پورا دیکھ لیتے بیٹھے، کیرم بورڈ جمع کر لیے، بس چاروں دوستان صدر آدھا کھینچے بڑھ گئے، اب کیا چل رہا؟ کیرم بورڈ کیا روزہ سے بار بار آ رہا، باہر تھوکرا جا رہا، کیا بولتے تھوک نہیں نکلنا روزہ خراب ہوتا، نماز پڑھے تو روزہ خراب ہوتا، نہیں معلوم بابا، وہ نہیں، بچپنے سے صرف تھوک نہیں نکلنا، تھوکتے رہنا، مگر کہ نماز نہ چھوڑے تو بھی پرواہ کی بات نہیں، یا بیٹھ کو جی صاحب امام موزن کی غیبت کرے تو کچھ بھی پرواہ کی بات نہیں، کمیٹی کی ٹانگا کھینچے تو کچھ بھی پرواہ کی بات نہیں، کیا کرتے ہیں کہ 12 خون معاف ہے، بس یہ کیرم کھیل لیتے بیٹھو، ٹیسٹ دیکھ لیتے بیٹھو، بس ختم ہو گیا۔ تھوک، حالانکہ کثرت سے تھوکنا مکروہ ہے، اس واسطے کہ تھوک کیا ہے، ایک گریس ہے، یہ پیٹ کا گریس ہے، سائیکل میں گریس نہیں رہے تو کیسے چلتی ہو؟ پورے 36 آواز آتے نہیں آتے چلتے بہت آتے، خالی تھوک کیا سمجھو 10 بجے سے ہلّا کچا ہوگا، بس نماز کیا پڑھتا کہ دستی کچی کر لیتے رہتا، منہ پہ ڈال لیتے رہتا، کئی کو یہ آپت بولے تو تھوکنا نگلنا نہیں کہتے، ایسی بات نہیں ہے۔ تو میں آپ کو بتا رہا تھا روزے کا ثواب اس وقت میں ملے گا جبکہ یہ 6 کام کرا تو ملے گا،
کتنے اس میں سے ہم دمہ مار دے رہے دیکھو. اسی واسطے روزے کا جو فائدہ ہے وہ فائدہ ہم کو نہیں مل رہا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو آدمی روزہ افطار کرا دے، ایک گھونٹ لسی پلا دے، ایک گھونٹ پانی پلا دے، حساب ایک کھجور کھلا دے، اس کے لیے بھی مغفرت ہے. پھر رمضان کے اندر سب سے بنیادی چیز وہ یہ ہے کہ رمضان کے اندر غریبوں کا خیال کرنا. یہ آخری بات ہے، اس کے بعد میں اپنی بات ختم کر رہا ہوں. آپ لوگ بڑے بے چین ہیں جی. رمضان میں کیا کرنا چاہیے بھائی؟ غریبوں کا خیال کرنا. کیا کرنا؟ غریبوں کا خیال کرنا. ہم سمجھ رہے ہیں باہر والا اگر کوئی ہمارے کو غریب بولانا، غریب دکھ رہا ہو نا بھائی، بولتے ہیں نا، بولتے اس کو میں اتنا گرا ہوا دکھاؤں، ایسا بولا میرے کو، اسے خاندان کو خریدتا ہوں، اس کی جائیداد کو خریدتا ہوں، اس کو خریدتا ہوں، بولو بول، اپنی مالداری بتاتے نا، بتا ایسا بولتے. اور جب اس کو بولے ٹھیک ہے اتنا بڑا مالدار ہے بابا، تو خاندان کو خریدتا، فلیٹ کو خریدتا، آدمی کو خرید لیتا، تو پھر زکات نکال. بولو بول صاحب کھانے گتی ہے، کہا کی زکات بولتی کیا تھی تمہیں؟ واہ ڈینگا مارا بیٹا، اتنے گرے ہوئے دکھیں گا، ہم اس کو خریدتا ہوں، اس کے خاندان کو خریدتا ہوں بولا. اور یہاں بولے زکات نکالو، غریبوں کا خیال کرو، بولے تو کیا کھانے کچھ گت نہیں ہے، کہاں کی زکات، کہاں کا صدقہ، بولے ہے نہیں ہے. اس لیے رمضان کے اندر سب سے بنیادی چیز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرما وَهُوَ شَهْرُ الْمُوَاسَاةِ وَهُوَ شَهْرُ الصَّبْرِ. حضور نے مہینے کے تعلق سے دو باتیں ارشاد فرمائی. پہلی بات ارشاد فرمائی غم خاری کا مہینہ ہے یہ. غم کے معنی معلوم ہے دکھ، غم بولے تو دکھ. خاری فارسی لفظ ہے، خار کے معنی یہ صاحب لفظی ترجمہ کرے تو کھانا ہے، یہ مرادی ترجمہ کرے تو محسوس کرنا ہے، سامنے والے کی تکلیف کو محسوس کرنا. فرض کر لو بغیر سحری کے روزہ ہے، 12 بجے سے پیٹ میں جی صاحب انتڑیا قل هو اللہ احد شروع کر دیتے، کرتے نہیں کرتے. ایسے موقع پہ تصور کرنا میرے کو اللہ سال بھر 3 وقت میں کھلایا، میرے کو بیچارے وہ لوگ کیسا رہتے ہوں گے، صبح میں ایک بن کھا کو شام تک کھانا نہیں کھاتے، کیسا رہتے ہوں گے وہ لوگ. میرے کہنے ابا کماتے ہیں، میں کماتا ہوں، میرے بڑے بھائی کماتے ہیں، جی صاحب مہینے کا راشن میرے پاس آ جاتا. یہ بازو میں پتلی بھی ہے، بیچارے بیوہ ہے، کمانے والے کوئی بھی نہیں ہے، چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، صبح کو کھائے تو شام میں نہیں ہے، کیسا رہتے ہوں گے بچے. اس کو بولتے دکھ محسوس کرنا، غم خاری اس کا نام، اس کا نام غم خاری ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا رمضان کے مہینے میں غم خاری کرو، دوسروں کے دکھ کو محسوس کرو، کیونکہ اپنے پہ بیتری نا، خود بھوکا ہے تو بھوک کیا چیز ہے سمجھ میں آتی، خود بھوکا ہے تو جتنے جیسا بھوکے بھوک سمجھ میں آتی، خود پیاسا ہے تو دوسروں کی پیاس کیا ہوتی ہے سمجھ میں آتی. غم خاری دوسروں کے دکھ کو محسوس کرنا. کسی کا دکھ کھانے کی وجہ سے ہے، کسی کا دکھ کپڑے کی وجہ سے ہے، کسی کا دکھ دوا کی وجہ سے ہے کہ نہیں؟ ہر ایک کے دکھ کا سبب الگ الگ ہے. کسی کو بیماری ہے، دوا کو پیسے نہیں ہے، ڈاکٹر بولا کہ جس کا آپریشن کرنا پڑتا 8,000 روپے ہوتے. ارے دکھ میں ہے نہیں ہے. اب اس کا دکھ کھانے کی وجہ سے نہیں ہے، پینے کی وجہ سے نہیں ہے، کپڑوں کی وجہ سے نہیں ہے، بیماری کی وجہ سے ہے. اب فکر کر، تو مسلمان ہے، فکر کرنا تیرا کام ہے. رمضان میں سرکار نے ارشاد فرمایا غم خاری کرو. ایک حدیث قدسی ہے، حدیث قدسی کس کو بولتے ہیں؟ جس میں اللہ تبارک و تعالی مضمون بیان فرمان، اس کو حدیث قدسی بولتے ہیں. ایک ہے سرکار کا فرمان، اس کو حدیث رسول بولتے ہیں. ایک ہے اللہ کا فرمان، اس کو بولتے ہیں حدیث قدسی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جب حشر کا میدان لگے گا اس وقت ایک بندے کو بلا کے پوچھیں گے ادھر آؤ. اس کے بعد اللہ ارشاد فرمائیں گے اے بندے میں بھوکا تھا، میں تیرے پاس کھانا مانگنے آیا، تو میرے کو ایک لقمہ نہیں دیا. اللہ یہ الفاظ استعمال فرمائیں گے. بندہ تعجب کرے گا اے اللہ آپ بھوکے،
آپ تو ساری کائنات کو کھلانے والے، آپ اور بھوکے یہ دو جڑ ہی نہیں سکتا، دونوں جوڑ ہی نہیں سکتے دونوں میں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ارشاد فرما، اللہ فرمائیں گے ارے میرا فلاں بندہ بھوکا تھا، اگر تو اس کی بھوک کا علاج کر دیتا، اس کے لیے لقمے کا کام کر دیتا، لوجدتنی عنده، تو مجھے وہاں پاتا، اللہ کا قرب ملتا۔ پھر اللہ ارشاد اور ایک بندے کو بلا کے